ایک اور صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے میں پچھلی دفعہ جب اس منبر حسینی پر بیٹھا تھا تو ایک ہستی جس کو میں نے اپنے سامنے دیکھا تھا اپنے بزرگان میں، اس کو آج میں نہیں دیکھ پا رہا، اور اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ان کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سید حسن امام کے لیے سب مجلس ادا کا سلسلہ جو میں نے شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس کے لیے پچھلی دفعہ جب میں نے اس ممبر میں بیٹھا تھا تو سورہ کوثر کی تلاوت کی تھی اور تلاوت کا شرف اور اس کی تفسیر کا شرف حاصل کیا تھا۔ اس دفعہ میں اس صورت کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں مختصر وقت کے لیے، جو وقت بہت مختصر ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت اس کی تفسیر کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی ایسی صورت ہے کہ اس کے اندر 7 آیات موجود ہیں، اور یہ صورت وہ صورت ہے جو ہم ہر نماز میں ہر نماز کی در حقیقت ہر رکعت میں تقریباً اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ صرف جو ظہرین اور مغربین ہیں ان کی تیسری اور چوتھی رکعت میں جیسے ہم تسبیحات اربعہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح اگر صرف فرض نمازوں میں دیکھا جائے تو ہم فرض نمازوں کی ایک دن کی فرض نمازوں کی 17 رکعات میں ہر رکعت میں 17 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اچھا، سورہ فاتحہ کلام پاک کی ایک ایسی صورت ہے جس کو بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک طرح کا انعام ہے، یعنی کہ ہم مسلمانوں کے لیے ان 7 آیات کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ 7 آیات اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور انعام نازل کی ہیں اس قرآن پاک میں۔ سورہ فاتحہ جیسے کہ قرآن پاک کے بارے میں اگر کچھ لفظ میں کہوں گا کہ قرآن پاک ایک انتہائی فکر انگیز کتاب ہے، جیسے کہ آپ مومنین جانتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ اب آپ اس چیز پہ غور کیجئے کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو قرآن ہی کا حصہ ہے، لیکن یہ نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے کلام کرنے کا طریقہ بھی بندے کو خود سکھایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے سے کلام کرنے کا طریقہ بھی بندے کو خود سکھایا، اور اگر خدا نے کلام کرنا ہے تو اس کا طریقہ بھی خود سکھایا، یعنی کہ قرآن پاک کے ذریعے۔ یعنی دونوں طرح سے اگر بندے نے خدا سے کلام کرنا ہے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو وہ بھی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اور اگر خدا نے بندے سے کلام کرنا ہے تو بندہ قرآن پاک پڑھے گا، اس طرح وہ خدا کا کلام سنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرم ہے بندے کے اوپر کہ وہ اپنے سے گفتگو کرنے کے لیے، یا وہ اگر بندے سے گفتگو کرنا چاہے تو اس کے لیے خود اس نے ذریعہ بنا دیا ہے۔ جبکہ ہم بندے جیسے کہ انتہائی حقیر ہیں کہ ہمارے پاس وہ الفاظ موجود نہیں ہیں، تو اس نے ہمیں وہ مناسب ذخیرہ الفاظ بھی سورہ فاتحہ کی شکل میں دے دیے کہ کس طرح ہم نے اللہ جل شانہ سے کلام کرنا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب سورہ فاتحہ کی اگر ہم پہلی آیت کی طرف جو کہ الحمدللہ رب العالمین ہے توجہ کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے کہ ثناء کامل اللہ جل شانہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ اب ہم اس میں 2 الفاظ کی طرف میں تھوڑی سی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، ایک رب کی طرف اور ایک عالمین کی طرف۔ لفظ رب کا مطلب ہے پروردگار، یعنی کہ پالنے والا، یعنی اگر اسے میں دوسرے معنی میں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق عطا کرنے والا، رزق ادا کرنے والی ذات۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر
سارے جہانوں کا رزق دینے والا، تو اللہ تعالیٰ نے کس کس جگہ پہ انسان کو رزق دیا؟ اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا سمجھا لیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ رزق انسان جب بنا، یعنی کہ اگر ہم بالکل ہی آغاز میں جائیں تو ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک امام کا قول ہے، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے امام کا نام، اس لیے میں صرف، لیکن ہلکا سا جو مجھے اشارہ ہے وہ امام علی رضا علیہ السلام کا قول ہے۔ اللہم صلی علی محمد اس قول کے ذریعے میں اس چیز کی اس بات کو بتانا چاہوں گا لفظ رب کے بارے میں تھوڑا سا، کہ انہوں نے امام نے فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو رزق اس طرح دیتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں رزق دیتا ہے خون کے ذریعے، ٹھیک ہے، جب وہ بچہ ہوتا ہے رحم مادر کے اندر۔ پھر دوسرے مرحلے پر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بدن مادر میں ماں کے سینے میں دودھ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی رزق کا سلسلہ قائم کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امام کا قول ہے جب بچہ پیدا ہوا تو بدن مادر میں اس کے دودھ کے، اور دودھ ایک ایسی مکمل غذا ہے کہ آج کل میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ دودھ جو ہے ایسی پرفیکٹ غذا ہے کہ 6 ماہ تک بچے کو دودھ کے سوا کوئی غذا دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، تیسرا مرحلہ وہ یہ ہے کہ جب بچہ اب تھوڑا بڑا ہوا، یعنی جب 2 سال ہو گئے اور اب وہ دودھ پینے کے قابل نہیں ہوا، بڑا ہو گیا بچہ، تو اب ماں باپ کے دل میں وہ شفقت ڈالنی کہ وہ خود بھوکا رہنا گوارا کر لیتے ہیں لیکن بچے کو رزق کھلاتے ہیں۔ واہ واہ، بہت خوب۔ سلسلہ یعنی امام کا قول یہ، آپ اگر اس پہ غور کیجیے کتنا خوبصورت قول ہے کہ پہلا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے جب ماں کے پیٹ میں تھا اور تب بھی دعا کرنے کے انسان قابل نہیں تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا تھا۔ پھر دوسرا مرحلہ جب پیدا ہو گیا اور ماں کے دودھ سے وہ رزق لے رہا ہے، تب بھی بچہ دعا نہیں مانگ رہا، اللہ تعالیٰ سے مانگ نہیں رہا لیکن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں جب بچہ کچھ بڑا ہوا، تب بھی وہ ابھی بالغ اور شعور کی دنیا میں نہیں آیا، مانگ نہیں رہا لیکن اللہ تعالیٰ سے پھر بھی اللہ تعالیٰ دعا مانگے بغیر دے رہا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جب وہ پروردگار جس نے 3 مرحلوں میں بچے کو، انسان کو رزق دیا 3 مرحلوں میں، تو وہی بچہ جب بڑا شعور اور بڑا ہو گیا اور اب جبکہ وہ خدا سے رزق مانگ بھی سکتا ہے دعا کی صورت میں، تب وہ اپنے رزق کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ لفظ رب جو ہے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کیسا پروردگار ہے۔ اچھا، اب اس سے اگلے مرحلے کی طرف اگر ہم بڑھیں تو اس میں ہم یہ پائیں گے کہ عالمین کا رب، تو اگر ہم جہانوں کا بھی حساب لگائیں تو یہ در حقیقت جہانوں کی طرح ہی ہے سلسلہ، یعنی ایک عالمین سے کیا مراد ہے کہ ایک عالم ارواح، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے جب انسان تھے، پھر دوسرا عالم تھا جب ماں کے پیٹ کا جو ایک پورا عالم ہے وہ بھی ایک طرح کا ایک عالم ہی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزاقیت کی اپنی شان دکھائی، پھر تیسرا عالم جو اس دنیا کے اندر انسان پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک گزارتا ہے، اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد جیسے شہداء کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ شہید جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ایک آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے مر جائیں وہ زندہ ہیں، انہیں تم مردہ نہ کہو مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے اور وہ اللہ تعالیٰ سے رزق پاتے ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ وہ اللہ خیر الرازقین ذات ہے کہ عالمین کا رزق دینے والا ہے، کہ ہر مرحلے میں اس نے رزق دیا۔ اچھا، سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک تھوڑی سی چیز میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جیسے کہ اصول دین جو ہیں ہمارے دین کے وہ 5 ہیں۔ اصول دین جیسے توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ اب سورہ فاتحہ پہ اگر آپ غور کریں تو اس میں پانچوں کے پانچوں یہ اصول موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہمیں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے جب ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت سارے کس طرح۔ الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ جیسے کہ رب اور عالمین کا، مالک یوم الدین، آخرت قیامت کا جو یہاں اصول دین کا عقیدہ آپ کا یہاں ہوا، ٹھیک ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ مالک یوم الدین کا مطلب ہے جو روز قیامت، روز آخرت کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو روز آخرت کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں ایاک کا ہے یعنی کہ واحد، ایاکم نہیں ہے کہ ہم جمع نہیں ہے، واحد کا صیغہ، اس کا مطلب ہے توحید کی طرف یہ اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اصول دین آگے توحید اور قیامت، 2 اصول دین پورے ہو گئے یہاں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت میں توحید اور قیامت پورے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب عدل، نبوت اور امامت کا اصول رہ گیا، ٹھیک ہے، توحید اور قیامت پورے ہو گئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہمیں توحید سمجھ آ گیا، اور مالک یوم الدین سے ہمیں آخرت کا اصول دین سمجھ آ گیا جو کہ ہم دہراتے ہیں ہر نماز میں۔ اور اگر کوئی کافر مسلمان بھی ہو گیا اور اس نے ایک بار بھی نماز پڑھ لی تو